بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی تعداد گن رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منہ موڑ کر یہ معاملہ دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گن رہا ہوں تاکہ میں اپنے غلام آزاد کروں۔ دعوت کے ختم ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا اور اتنے ہی غلام آزاد کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعوت سے متاثر ہوئے اور گھر آ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دعوت کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کو بلا لاؤ اور میں دعوت کے لیے کچھ پکا لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو گئی اور دعا مانگنے لگی، اے اللہ، تیری بندی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحاب کی دعوت کی ہے۔ تیری بندی کا صرف اور صرف تجھ پر بھروسہ ہے، لہٰذا اے میرے مالک و خالق، آج تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاج رکھ لے اور اس دعوت کے لیے کھانوں کا انتظام عالم غیب سے فرما۔ سیدہ نے یہ دعا مانگ کے ہانڈیوں کو چولہوں پر رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمام ہانڈیاں رنگ برنگ کی کھانوں سے بھری پڑی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈیوں سے ڈھکن اٹھا کر کھانا ڈالنا شروع کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی خوشبو سے حیران رہ گئے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کھانا کھایا تو کھانوں کی لذت نے مزید حیران کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حیران دیکھ کر فرمایا، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تمام صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھانا ہم لوگوں کے لیے جنت سے منگوا کر دعوت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سر بسجود ہو گئیں اور اس طرح دعا مانگنے لگیں، اے میرے مالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے محبوب کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد فرمایا ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ غلام آزاد کرے۔ اے میرے رب، تو نے پہلے بھی میری لاج رکھی اور جنت سے کھانا بھیج دیا، اب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے قدم چل کر میرے گھر آئے اتنے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا سے فارغ ہوئیں۔ ادھر جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر بارگاہ خیر الانام میں حاضر ہوئے اور یہ بشارت سنانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گنہگار امتیوں کو بخش دیا اور جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روٹیاں اور گوشت کی 1 بوٹی لے کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کے اس تحفے کو قبول فرما کر ارشاد فرمایا، بیٹی تم اس کھانے کو اپنے گھر لے کر چلو۔ اس کے بعد حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت اطہر میں تشریف لے گئے اور کھانے والے تھال سے پردہ ہٹایا تو گھر کے تمام افراد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تھال روٹیوں اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی یہ سب تمہارے لیے کہاں سے آیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب کو جمع فرما کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے کے تھال میں اتنی برکت دی کہ سب نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی کھانا ختم نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سامنے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا قریب ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اور قریب ہو جاؤ۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں پھیلائیں، پھر اپنی ہتھیلی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر رکھی اور اپنا سر مبارک اٹھا کر فرمایا، اے میرے اللہ، بھوکے پیٹ کو بھر دینے والے اور حاجت کو پورا کرنے والے اور گرے ہوئوں کو بلند کرنے والے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا نہ رکھ۔ اس وقت وہاں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ فرماتے ہیں، اسی وقت میں نے دیکھا کہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر جو پیلا پن تھا وہ ختم ہو گیا اور خون ظاہر ہو گیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کے بعد بھوک نے کبھی نہیں ستایا۔ ناظرین، ان واقعات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ مسلمان کی دعا اس کی غیر موجودگی میں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کی حالت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ ہمیں بھی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ ہمسایوں کے لیے زیادہ دعا فرماتی تھی۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سچی اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ ہمیں بھی ان کی اس عادت کو اپنا کر اپنی دنیا و آخرت سنوارنی چاہیے۔ پردہ دار بنو تاکہ گود میں شبیر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اولاد دیکھو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ خانہ داری کے امور میں کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو مدد کے لیے نہ بلاتی تھی، نہ کام کی کثرت اور کسی قسم کی مشقت سے گھبراتی تھی، چاہے خود فاقے سے ہوں، جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلا لیتی، خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتی تھی۔ اللہ پاک ہمیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ان گوشوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔